بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے دوستو، دنیا بھر میں کس تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 1.5 ماہ پہلے کوئی بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوں گے، خاص طور پہ یوکرین کے معاملے پر۔ اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے، لگتا کچھ یوں ہے کہ امریکہ اور روس ایک جانب کھڑے ہیں اور یورپین کنٹریز دوسری جانب کھڑے ہیں یوکرین کے ساتھ۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز فرانس کے صدر پریزیڈنٹ میکران وہ واشنگٹن میں تھے، ان کی بڑی زبردست ملاقات ہوئی، اور پھر پریزیڈنٹ میکران نے کھل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اختلافات کیے یوکرین کے معاملے میں۔ تو یہ بڑا دیدنی تھا، اور پریزیڈنٹ میکران کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی نفی کی کچھ معاملات میں۔ دوسری جانب جو ہے، اب لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیل کچھ پاسبل ہے، اور یہ جنگ بھی اب ختم ہونے کو ہو رہی ہے، جاری ہے۔ گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ وعدہ تو پورا نہیں ہو سکا کہ وہ ایک دن میں یہ جنگ رکوائیں گے، لیکن بہرحال 100 دنوں کے اندر اندر ہی ہو جائے گی، لگتا ہے کہ جلد ہی ہو جائے گی۔ بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ اندیا دیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہے یا ڈیل ہے ریئر ارتھ میٹیریلز پہ، وہ تو اسی ہفتے ہو جائے گی۔ اور پھر جو ہے جنگ کو رکوانے کی جو ڈیل ہے، وہ اس میں کچھ اور ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے بھی ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے صدر پوٹن بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس قدر جلد ہو یہ معاملہ اختتام کو پہنچے، اور اس سے پہلے کہ یورپین کنٹریز مزید کچھ پرابلمز کریٹ کریں یا امریکہ کو پرسویٹ کر لیں یا ان پہ پریشر بلڈ کریں، تو ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے، کیونکہ آلموسٹ سبھی باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو مان ہی لی ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کی، تو یہ ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ اس میں ڈیلے جو ہے وہ رشیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ گزشتہ روز جہاں یو این جی اے میں ریزولوشنز پاس ڈرافٹ پیش کیے گئے، 2 ریزولوشنز، ایک تو یوکرین نے کیا اور ایسٹرن اور یورپین کنٹریز، اور دوسرا امریکہ نے۔ امریکہ کا البتہ جو ریزولوشن تھی وہ اڈاپٹ نہیں ہو سکی، بلکہ امریکہ نے خود بعد میں اس سے ابسٹین ہی کر لیا، اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا امریکہ۔ جو دوسری ریزولوشن تھی وہ بھی صرف 93 ووٹوں سے پاس ہوئی، بٹ ان اینی کیس اڈاپٹ ہو گئی۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں بھی ایک ریزولوشن آئی جو کہ امریکہ نے پیش کی، لیکن اس پہ بھی یورپین کنٹریز بڑے ان کے کافی آبجیکشنز تھے، اور انہوں نے 3 تجاویز پیش کی، 3 امینڈمنٹس پیش کی۔ پہلی امینڈمنٹ تو یہ تھی کہ جی جو یو ایس ڈرافٹ تھا اس میں تھا کہ رشیا یوکرین کانفلکٹ کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ یورپین کنٹریز کا خیال یہ تھا کہ نہیں جی، اس کو آپ امینڈ کریں، اس میں واضح طور پہ لکھیں کہ جو روس کا انویژن ہے یوکرین کے خلاف وہ فوری طور پہ بند ہو۔ تو یہ امریکہ کو شاید قابل قبول نہیں تھا، بلکہ یقیناً قابل قبول نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز اس بات کی گارنٹی دے یوکرین کی جو ساورنٹی ہے، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، انکلوڈنگ ٹیریٹوریل واٹرز، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈرز ہیں، اس کی انٹیگریٹی کی ضمانت دے۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈرز، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 2014 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کرائمیا جب روس نے اس پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ دنیا تو ابھی بھی کرائمیا کو یوکرین ہی کا حصہ سمجھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر تیسرا یہ تھا کہ رشیا جو ہے اس میں ایک ڈرافٹ میں ایک جملہ تھا، جسٹ جسٹ اینڈ لاسٹنگ پیس، جو کہ یورپ کا خیال تھا کہ اس میں کمپریہنسو کا لفظ استعمال کیا جائے، کہ یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو، بلکہ یہ جسٹ لاسٹنگ اور کمپریہنسو پیس کی طرف لے کر جائے۔ ایک اور رشیا نے بھی اس ڈرافٹ میں ایک ریزولوشن پاس کی انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ جو روٹ کازز ہیں اس وار کے، کانفلکٹ کے، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ اب روٹ کازز میں آبویسلی رشیا کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ تو شروع اس لیے ہوئی کہ یوکرین نیٹو جوائن کرنا چاہتا تھا، اور بہت سے نیٹو ممالک نے اور یورپین کنٹریز نے جو ان کی کمٹمنٹس تھیں کہ وہ نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے ایسٹ ورڈ، وہ اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے، اور بار بار نیٹو یوکرین کی
کا نیٹو کا جوائن کرنے کی بار بار ایک باتیں ہو رہی تھیں، تو اس سے وہ پروووک ہوا اور پھر بقول رشیا کے اسپیشل ملٹری آپریشن لانچ کیا گیا۔ بہرحال وہ ریزولوشن تو پاس نہیں ہو سکی، اس میں جو امینڈمنٹس آئیں اس کو روس نے بھی ویٹو کر دیا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں گو کہ اب 3 سال ہو گئے ہیں، کل گزشتہ روز 24 فروری تھا، تو یوکرین چاہتا تھا کہ ریزولوشنز آئیں، لیکن چونکہ اس وقت ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو شاید یہ وقت نہیں تھا کہ اس قسم کی ریزولوشن کو لایا جاتا، لیکن ایک کارروائی پوری کرنی ہوتی ہے۔ کل ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جب وہ پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میری خود پیوٹن سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یورپین جو ہیں پیس کیپرز کے خلاف نہیں ہوں گے اگر وہ یوکرین میں ڈپلوائے کرتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن تو وار چاہتے ہی نہیں ہیں، اور اگر EU یا یورپین کنٹریز اپنے ٹروپس ڈپلوائے کرتے ہیں، پیس کیپرز ڈپلوائے کرتے ہیں، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ پوٹن بڑے واضح طور پہ یہ کہہ چکے تھے کہ کوئی اس قسم کی ڈپلائمنٹ ہمیں قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یوکرین کا EU کو جوائن کرنے کے بارے میں بھی شاید روس کو کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ یہ تو اکنامک بلاک ہے، اور اس میں یورپین کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے تو تھا کہ 2030 تک یوکرین جوائن کر سکے گا، لیکن اب ہماری کوشش ہوگی اگر یہ پیس ڈیل ہو جاتی ہے صحیح بنیادوں پر، تو پھر 2030 سے پہلے بھی یوکرین EU کو جوائن کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کنسیشن روس کی جانب سے ہوگی۔ تو یہ معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یوکرین نے تو اب دیکھیں نا اپنے ریئر ارتھ منرلز کا ایگریمنٹ US کے ساتھ کر لیا، اور US کو یہ بڑی کامیابی۔ اور دوسری طرف رشیا کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب سے امریکہ نے رشیا پہ سینکشنز لگائی ہیں، تقریباً $324 بلین کا نقصان US کمپنیز کو ہوا ہے، ملٹی نیشنلز کو ہوا ہے۔ تو اب رشیا سے سینکشنز بھی ہٹ جائیں گی، لگتا کچھ یہی ہے، ایٹ لیسٹ جو امریکی سینکشنز ہیں، ممکن ہے کہ جو باقی یورپین سینکشنز ہیں وہ موجود رہیں، لیکن امریکی سینکشنز ضرور ہٹ جائیں گی۔ تو اس سے شاید پاکستان کا بھی بھلا ہو جائے، ہماری جو ہے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات آگے بڑھیں، انڈیا کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس سے اگر سینکشنز ہٹ جاتی ہیں۔ تو جو اس وقت ایک پریشر ہے بھارت پر ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ آئل اینڈ گیس خریدیں رشیا سے، US سے، تو وہ بھی شاید تھوڑا سا اطمینان کا سانس لے بھارت بھی۔ تو انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ، لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔